ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں ذرا ایک بات بتاؤ. مصطفیٰ کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ارشاد فرمائے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کسی شخص کے سامنے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو یعنی نہاتا ہو, کیا اس کے بدن پر میل کچیل میں سے کچھ باقی رہے گا؟ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ سے پوچھا. صحابہ اکرام نے عرض کر دیا یا رسول اللہ 5 مرتبہ جو روزانہ غسل کرتا ہو اس کے جسم پر میل کچیل کچھ بھی باقی نہیں رہے گا, وہ پاک صاف ستھرا ہوگا, اس کا بدن میل کچیل سے پاک ہوگا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اسی طرح سے مثال ہے 5 وقت کی نمازوں کی کہ جو انسان 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے رب تبارک و تعالی 5 وقت کی نماز کی برکت سے اس کو ظاہری میل کچیل سے بھی پاک و صاف کر دیتا ہے اور باطنی میل کچیل سے بھی پاک و صاف کر دیتا ہے. یعنی یہ لوگوں یہ نماز پڑھنے کی فضیلت ہے لیکن نماز چھوڑنے کی بڑی سخت وعیدیں بھی آئی ہیں. آیا ہے کتابوں میں پیارے بھائیوں جب قیامت کے دن بے نمازیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جنتی ان کے قریب سے گزر رہے ہوں گے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. اے لوگوں جنتی جنت میں جا رہے ہیں, جہنمی جہنم کی جانب روا دوا ہے, فرشتے لے کر کے جا رہے ہیں, پیروں میں زنجیریں جکڑی ہوئی ہیں, ہاتھ بندھے ہیں, پیر بندھے ہیں, فرشتے پکڑ کر کے لے کے جا رہے ہیں جہنم کی جانب. اب سنیے پیارے بھائیوں جنتی بھی جا رہے ہیں لیکن جنتی جا رہے ہیں جنت کی جانب, جہنمی جا رہے ہیں جہنم کی جانب. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. وہ جنتی مجرمین سے پوچھیں گے, پاپیوں سے پوچھیں گے, خاطیوں سے پوچھیں گے اور ملزموں سے سوال کرتے ہوئے گناہگاروں خطاکاروں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. کس بات نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا, یعنی جہنم میں کس بات کی وجہ سے جا رہے ہو, تمہارا گناہ کیا تھا, تمہاری خطا کیا تھی, تمہاری لغزش و غلطی کیا تھی جس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. اب سنیے قرآن کے الفاظ گواہی دے رہے ہیں. قالوا لم نک من المصلین. وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یعنی سمجھ میں آ گیا ایک انسان جب نماز کا پابند ہو جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. لیکن ایک انسان جب نماز کو چھوڑ دیتا ہے اے لوگوں جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک انسان جب بے نمازی بن جاتا ہے اور اسی حالت میں مر کر کے چلا جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے. اور وہی شخص اپنی زبان سے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے قالوا لم نک من المصلین. ہمارا گناہ یہ تھا, ہماری خطا یہ تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اے لوگوں ایک بات اور سنتے چلیں, آج اس جلسے میں آئے ہیں جس جلسے کو سید آصف میاں صاحب قبلہ نے سجایا ہے, اس جلسے سے ایک پیغام لے کر کے جائیے گا کہ جلسے میں سبحان اللہ کہنا سنیوں کی پہچان ہے, جلسے میں اللہ اکبر کہنا یہ سنیوں کی علامت ہے, اور جلسے میں نعرہ لگانا یہ سنیوں کی شان ہے. لیکن ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, کوئی یہ آپ سے کہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے جنت کے حقدار ہو جاؤ گے, غلط ہے. کوئی یہ بول دے آپ سے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے جنت کے حقدار ہو جاؤ گے, نہیں نہیں. اے لوگوں جنت تو میرا مولا جسے چاہے گا اسے عطا فرمائے گا, لیکن صحیح معنی میں جنت اسی کو ملے گی جو مصطفیٰ کی سنتوں کا فرما بردار ہوگا, جو رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والا ہوگا, یعنی مصطفیٰ کی سنتوں کے سانچے میں پل پل ڈھل کر کے جو زندگی گزارنے والا ہوگا وہی جنتی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائیوں کہے گا قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جس وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. اب بات سماعت کرتے چلیے پیارے بھائیوں, جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں دل کی تختی پر لکھ لیجئے, محبت سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی نماز پڑھیں, نماز پڑھنا یہ جنت میں جانے کا سبب, گناہوں سے دور رہیں, نماز چھوڑنے سے دور رہیں, جہنم میں جانے کا سبب. میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا ہے اپنی زندگی میں. لیکن جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یاد ہے آپ کو یا بھول گئے؟ جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا وہ بھول گئے کہ یاد ہے آپ؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا اے لوگوں, میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام محبت دیا, اور وہ پیغام یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کیا کہا, نماز پڑھا کرو. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو میرے آقا نے کیا فرمایا,
کہ نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو. آج جب وہ جانے لگے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ٹھہر جاؤ اور ایک بات یہ ہے اپنے دل کی تختی پر لکھو تمہارے جو یہ ناخون بڑے بڑے ہیں غور سے سنیے ناخون یہ جو بڑے بڑے ناخونوں کو کاٹ دو. وہ گاؤں دیہات سے کچھ لوگ آئے تھے عربی بدو لوگ تھے وہ اور میرے آقا کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا. میرے آقا نے کلمہ پڑھا تھا اور جب کلمہ پڑھ لیا انہوں نے وہ حلقہ بغوش اسلام ہو گئے تو جانے لگے. میرے نبی نے کچھ اسلام کی باتیں بتائیں کچھ دینی باتیں بتائیں وہ جانے لگے. جاتے جاتے میرے نبی نے ارشاد فرمایا سنو ایک نصیحت اور ہے تمہارے لیے اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے بڑے بڑے ناخن کاٹ دو. ان کو بڑی حیرت کہ ناخن کاٹنے کا اسلام سے کیا تعلق دین سے کیا تعلق. اور یہ لوگوں سنیے پاکی اور صاف ستھرائی کی بات سن لیجیے. صاف ستھرا رہا کریں محلوں کو آباد رکھیں صاف ستھرے طریقے سے. مسلمانوں کی آبادیاں صاف ستھری ہونی چاہیے. الطہور شطر الایمان میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ پاکی بھی آدھا ایمان. آج لوگ گاندھی کا چشمہ لگا کر صفائی ستھرائی ابھیان کا بات کرتے ہیں سوچھ بھارت کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھارت کو سوچھ ہونا چاہیے صاف ستھرا ہونا چاہیے. یہ کب اعلان یہ نعرہ کب دیا جا رہا ہے یہ سلوگن کب دیا جا رہا ہے 2014 کے بعد سوچھ بھارت ابھیان نوٹوں پہ چھپوا دیا گیا سوچھ بھارت ابھیان. اے لوگوں پلیٹ فارم پر لکھوا دیا گیا سوچھ بھارت ابھیان. اے لوگوں پلیٹ فارم پر لکھوا دیا گیا سوچھ بھارت ابھیان. ٹرینوں پہ لکھوا دیا گیا سوچھ بھارت ابھیان. اور اے لوگوں پورے بھارت میں جگہ جگہ گلی گلیاروں میں لکھوا دیا گیا سوچھ بھارت ابھیان. یعنی یہاں کے پردھان منتری کو لگا یہاں کے وزیر اعظم کو لگا کہ ہندوستان واسی ان کو صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے گندگی سے بیماری پھیلتی ہے تو کہا صفائی ستھرائی رکھو سوچھ بھارت ابھیان. جگہ جگہ اے لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے جاگرکتا ابھیان چلایا گیا. بستیوں کو صاف ستھرا رکھو علاقوں کو صاف ستھرا رکھو گھروں کو صاف ستھرا رکھو. لیکن اے لوگوں سنو 2014 میں جنہوں نے یہ نعرہ سنا دنیا والوں کے لیے نعرہ نیا ہو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کے غلام کے لیے نعرہ نیا نہیں ہے. میرے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے مکہ کی زمین میں بیٹھ کر کے جہاں بہت سارے اور رہنما اصول دیے تھے وہی رہنما اصولوں میں ایک اصول میرے آقا نے یہ بھی دیا تھا الطہور شطر الایمان یعنی سوچھ بھارت کا سوچھ بھارت ابھیان. یہ نعرہ 2014 کا نہیں ہے. اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھو گے تو یہ نعرہ 1400 سال پرانا ہے اور اس نعرے کے موجد اس نعرہ اس لوگن کے موجد اگر کوئی ہے تو آمینہ کا لال ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے سنو کہا ہے میرے آقا نے کہ اپنے ناخونوں کو کاٹ لو ناخون بڑھ جائے تو کاٹ لیا کرو. اس لیے کہ اے لوگوں آج کے اطباء کہتے ہیں آج کے ڈاکٹر اور حکما کہتے ہیں اگر ناخون بڑھ جاتے ہیں اور اس میں میل کچیل جم جاتا ہے ایک انسان اسی طرح سے کھانا کھا لیا کرتا ہے وہ کھانا پیٹ میں جا کر کے انفیکشن کر دیا کرتا ہے جس سے پوری باڈی انفیکٹڈ ہو جاتی ہے اور پوری باڈی میں جراثیم پھیل جاتے ہیں انسان بیمار ہو جاتا ہے انسان کی تندرستی خطرے میں پڑ جاتی ہے. یہ آج کے اطباء بھی کہتے ہیں یہ آج کے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بڑے بڑے ناخون نہیں رکھنا چاہیے ناخونوں کو چھوٹا کر لینا چاہیے. لیکن میرے نبی ان سے ارشاد فرما رہے ہیں جو عربی جو بدو نبی کا کلمہ پڑھ کر کے جا رہے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تم اپنے ناخونوں کو چھوٹا بے شک. انہوں نے سر ہلا دیا اور کہا یا رسول اللہ آمنا صدقنا جو آپ نے کہا ہم قبول کرتے لیکن یا رسول اللہ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ اس کے پیچھے سبب کیا ہے وجہ کیا ہے کارن کیا ہے مصطفیٰ ایسا کیوں ارشاد فرما رہے ہیں. اے لوگوں میرے آقا کو اللہ نے وہ علم دیا ہے میرے مصطفیٰ کو اللہ نے وہ علم دیا ہے. اے لوگوں رب تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا کی اپنے حبیب کو چپ جائے یہ برداشت نہ کرے. وہ اللہ کا نبی یہ کم برداشت کر سکتا ہے کہ کسی کا سارا گھر تباہ و برباد ہو جائے. اے لوگوں دنیا کے گلے کاٹنا دنیا کے موت کو گھاٹ اتار دینا یہ اسلام نہیں ہے. گلے کاٹنے کی تعلیم اسلام نہیں دیتا ہے بلکہ اسلام تو گلے ملانے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام دور کرنے کی نہیں بلکہ اسلام قریب کرنے کی تعلیم.
بے شک سبحان اللہ. اسلام قریب کرنے کی تعلیم دیتا ہے. یہ تعلیم ہے میرے نبی. یہ دنیا والوں کو بتاؤ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں بس آخر میں ایک بات کہہ کر کے ختم کر رہا ہوں. آپ اسلام پیش کیجئے, صاحب اسلام کا کردار پیش کیجئے, ان اللہ والوں کی زندگی کو پیش کیجئے, اپنے اعمال کو اچھا کیجئے, آپس کے بغض و حسد کو نکال دیجئے, آپس کی دشمنی کو ختم کیجئے, دیش سے پیار کیجئے, دیش سے محبت کیجئے, اور آپسی بھائی چارہ بنا کر کے رکھیے. برادری واد میں مت الجھیے, چھوٹے بڑے کے جھگڑے میں مت پڑیے, کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے, ایسا جملہ اپنی زبان سے ادا مت کیجئے.